ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے کل کی طرح آج بھی پاکستان کے اندر بڑی بڑی خبریں بنی۔ توشہ مبینہ چوری ہیرا پھیری پر چیئرمین پی ٹی آئی کل ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں طلب کر لیے گئے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں 3 سینئر ججز نے چیف جسٹس بندیال پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ 291 ملی میٹر ریکارڈ توڑ بارش نے لاہور ڈبو دیا۔ مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف پاکستان کی مشکلات کا واحد حل ہیں۔ بجلی 1 روپیہ 90 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی۔ چیئرمین سینٹ مراد منظوری پر ناراض آصف زرداری نے اپنے سینیٹرز کی کھچائی کر دی۔ بہت سارے معاملات کا تعلق انصاف کے نظام کے ساتھ ہے، اور انصاف کا نظام سپریم کورٹ کے ذریعے سارے پاکستان میں چلتا ہے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس کے نیچے ہوتی ہے۔ چیف جسٹس بندیال صاحب اب اپنے آخری ہفتے گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے تنازع ہیں جنہوں نے ان کی لیگیسی کو ڈیفائن کرنا ہے۔ ملٹری کورٹس ہوں، جج کا چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار ہو، گڈ ٹو سی یو ویلکم والا معاملہ ہو، اپنے برادر ججز کے ساتھ تعلقات کا ایشو ہو، کسی کو نکالنا اور کسی کو رکھنا، ججز کا مواخذہ ہو، تمام کے تمام معاملات ابھی بھی گھوم رہے ہیں۔ لیکن ایک جس معاملے نے خبر بنائی جسٹس بندیال کے حوالے سے، ان کی ملاقات یوٹیوبرز کے ساتھ اور اس کے اوپر پھر جو میڈیا کے اندر بحث نکلی، اگر نظام انصاف ٹھیک ہو تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جسٹس بندیال کی کورٹ کے اوپر فوکس کریں گے۔ ان کے آخری ہفتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس شاہ خاور صاحب موجود ہیں، ماہر قانون، ان کا بہت شکریہ۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس متی اللہ جان صاحب موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ماہر قانون، مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وتھ یو بیرسٹر صاحب، پہلے ذرا اس کے اوپر فوکس کر لیں۔ جج چیف جسٹس کو کسی بھی میڈیا کے نمائندگان سے، کسی بھی جانرا، چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں، مین اسٹریم اخبارات کے معاملے، ان کو ملنا چاہیے اور اپنے جج صاحبان کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ۔ غالباً کسی قوم کی عدالتی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے لیے رات کو بیٹھ کے ہم ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ کریں۔ یہ تو میری اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا ویو ہے کہ مقامات اس حد تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم چوکوں میں بیٹھ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے رویوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو فریڈم آف ایکسپریشن کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اگر ملاقاتیں سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر وہ چوری ہیں، الگ ہیں، تو میں اس کو نہ صرف جوڈیشل کنڈکٹ کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کو امورل بھی ضرور سمجھتا ہوں۔ لیکن اصل مسئلہ بالکل وہی ہے کہ عدلیہ کے بہت سارے لوگ ابھی تک وہی ہولی کاؤ ہیں جنہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ملک عوام کا ہے۔ رائٹ ٹو رول انہیں مانا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم جو چاہے کریں۔ وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں، وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں، میں متی کے پاس جانا چاہوں گا اس معاملے، وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں جی کہ تو عوام کے جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، ہم ان سے ملے، ہم نے ان سے بات چیت کی۔ متی، اگر ایم شور بطور صحافی تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں اگر ایکسیس ملے گی تو میں تو ضرور جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، شاید بطور صحافی آپ بھی جائیں گے۔ اعتراض کی بات یہاں اس میں کیا ہے؟ طلعت، بالکل جو وکیل بطور وکیل آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بڑا پرانا تعلق ہوتا ہے، جب وہ جج بن جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ تعلق نہ تو رکھنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ میں بات کروں ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کی۔ بدقسمتی سے وکلا تحریک کے بعد جب ہم نے جنرل مشرف تھینک یو مشرف کیمپین کے بعد چیف جسٹس کو سڑکوں پہ بھیج دیا، وہ سیاستدانوں کی طرح تقریر کرنے پہ مجبور ہوا، صحافیوں کے سامنے ان کے بیانات آنے شروع ہوئے، اور پھر کچھ وکلا نے اپنے آپ کو خود ساختہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا ترجمان بھی بنا لیا،
تو اس کے بعد سے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ نہ صرف یہ کہ کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کے صحافیوں کو دیکھ کے ریمارکس اور آبزرویشن دیے جاتے ہیں، بلکہ بعد میں کچھ صحافیوں کو چیمبر میں بلایا بھی جاتا ہے۔ میرے خیال میں نہ تو ججوں کو یہ ملاقاتیں کرنی چاہیے صحافیوں سے، نہ صحافیوں کو ججوں سے ملنا چاہیے۔ صحافیوں کو نہیں ملنا چاہیے، بلائیں تو میں ذاتی طور پہ مجھے اسی طرح کا ایک دفعہ فون بھی آیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، ایک میں نے ٹویٹ بھی کی تھی، بڑے غصے میں ایک معزز جج صاحب نے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فون کیا تھا، جسٹس صدیقی صاحب تھے، وہ پبلک کے نالج کی بات ہے، اور جس کے بعد کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی ہوئی تھی، اور میں نے یہی ان کو کہا تھا کہ آپ کو مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں ایسی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ججز کا کام نہیں ہے کہ چوری چھپے، اور جیسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا چند صحافیوں کے ساتھ آپ ایسی ملاقاتیں اور ایسے کام ہی نہ کریں جو چوری چھپے کرنے پڑے۔ اچھا ذرا میں شاہ خاور صاحب آپ کو بیچ میں انوالو کروں، آپ انہی کورٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اب وہ پرائیویٹلی اپنا مائنڈ تو بہت سارے معاملات کے اوپر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، بالخصوص میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب اس کے اوپر بہت سارے جج صاحبان نے اپنی آبزرویشنز کے ذریعے اپنا مائنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کی ملاقاتوں کے بعد، اپنا ذہن ڈکلیئر کرنے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ جج صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹس پہ کیا موقف ہے، یو اسٹل بلیو کہ جب آپ پلیڈ کرتے ہیں کیسز جا کے تو آپ کو انصاف مل جائے گا؟ طلعت صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں جس کا ڈائریکٹ سیاست کے ساتھ تعلق ہے، ہم ویسے بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے ایک بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے، اور خاص طور پہ جوڈیشری کے متعلق، کہ جب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کمپوزیشن آف بینچ کیا ہے، ان کے سامنے کیس کیا لگا ہوا ہے، اور اس کا متوقع نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اگر یہ بات لٹیگنٹ اور لائر کے ذہن میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ادارے کا بہت بڑا انحطاط ہے۔ یہ آبزرویشنز ویسے جو ہوتی ہیں کورٹس کے اندر، کویشچنز آتے ہیں کورٹس میں، ججز کویشچنز پوچھتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی عمومی جو ہے نا رائے قائم نہیں کرنی چاہیے حتمی، لیکن موڈ، ٹون، ٹینور، تسلسل، اصرار، مطلب وہ سوالات سے ذرا آگے کی بات وہ ٹھیک ہے، لیکن اوور آل یہ ہے کہ جیسے اگر مخصوص قسم کے جرنلسٹ سے ملنا، ویسے میں آپ کو بتاؤں قیوم صدیقی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ایسوسیشن ہے ان کی جرنلسٹ کی، اس کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ ہم تو ویسے ان کو نیم چیف جسٹس ہم ان کو ہی مانتے ہیں، تو دیکھیں ایڈمنسٹریٹو حوالے سے دیکھیں وہ گڈ ول ملاقاتیں جو ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چیف جسٹس سے بھی مل سکتے ہیں، دوسرے ججز سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ انیشیٹڈ انوائرمنٹ جس کے اندر کنٹروورسیز آلریڈی جو ہیں ڈائم اے ڈزن، اس کے اندر شاید احتیاط کرنی چاہیے۔ بندیال صاحب احتیاط نہیں برت رہے کیونکہ شاید اپنے آخری ہفتوں میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سارا نظم اور نسق جو ہے وہ شاید لاگو نہیں ہے، تو از دیٹ دی ریزن یا نہیں؟ شاید احتیاط برتی، لیکن وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے تھے، آپ کو پتہ ہے خبر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی انہوں نے تو آج کل تو حالت یہ ہے کہ اپنا چہرہ آپ شیشے میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی بھی خبر بنے ہوتی ہے، شیشہ بھی بتا دیتا ہے باہر جا کے کم وقت، اس کے اندر کیمرہ لگا ہوتا ہے، کیمرہ لگا۔ تو بندیال صاحب جو ہیں وہ احتیاط سے، اس کے علاوہ بھی مطلب کچھ اور لوگوں سے بھی، لیکن ظاہر ہے جب آپ جملہ مکمل کریں نا، چھوڑ دیا بیچ میں، یہ تو دیکھیں جو مطلب آپ ابھی ہیو ٹو نو ہولڈ جملہ مکمل۔ اس کے علاوہ اور کون تھے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں جو گاہے بگاہے ملتے ہیں، یا کوئی بات ہوتی ہے اور جب انہوں نے اپنے دل کا دکھڑا بولنا ہوتا ہے یا اپنے جو سفوکیٹ فیل کر رہے تھے وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بتانے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ لیکن مبینہ طور پہ جس کا ڈینائل نہیں آیا، آج ہمارے پاس تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، کافی گھنٹے گزر چکے، دے ہیڈ دی اپرچونٹی، ورنہ تو آپ کو پتہ پریس ریلیز کتنی جلدی جاری ہو جاتی ہے ہر معاملے کے اوپر۔ جی ہاں بالکل، قاضی فائزہ کا نوٹ تو جو ہے وہ اگلے لمحے اتر جاتا ہے ویب سائٹ سے، یہ جو ہے اتنی ساری میڈیا پہ آ رہی ہے اور کوئی ڈینائل نہیں آیا۔ تو بعض نظر میں جو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے وہ درست ہوگا، اگر نہیں ہے رجسٹرار کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن آئے گی تو یہ درست سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے انہوں نے تمام صحافیوں کو بلا کر تمام صحافیوں کو بلا کے انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، غیر رسمی گفتگو تھی، تو یہ ملاقاتیں اپنی جگہ، مگر چند صحافیوں کو بلا کے
مخصوص ایجنڈے کے اوپر ڈسکشن کرنا, ساتھی ججوں کو ڈسکس کرنا, پینڈنگ میٹرز کو ڈسکس کرنا. میں سمجھتا ہوں اور عمران خان کے مسائل کو ڈسکس کرنا کہ کے پی پنجاب کی اسمبلی نہیں, اور اس کی ترتیب نہیں آئی. مگر کوئی وکیل بھی کسی جج کے چیمبر میں جا کے اپنے پینڈنگ کیس کو ڈسکس نہیں کر سکتا. اصول تو یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وکیل مل سکتا ہے ڈسکس کر سکتا ہے. جس آپ نے اچھا برج میں ہی دے دیا, برج لے کے میں ادھر بیرسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں تو یہاں پر جو پٹیشنر ہوتے ہیں وہ جا کے ملتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا, اور اگلے دن پٹیشن ٹھک سے لگ جاتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحافی کو نہیں ملنا چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اب تو یہ دیکھیں گے, دیکھیے میں نے تو اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتا دیا نا کہ حالت یہ آزار یہاں تک آ گئی ہے گراوٹ کی, ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. دنیا کے کس موضوع ملک میں ڈسکس ہوتا ہے؟ نہیں, ایسے کام نہ ہوگا تو نہیں, یہاں یہ ہوتا ہے کہ پٹیشن, دیکھیے نہیں, پٹیشن ڈالنے سے پہلے بعض اوقات ججوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. خاص وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کلائنٹس کو, ٹھیک, وہ دلوانے کے لیے بھی تو میں مطلب بعض اوقات کسی کو کہا جاتا ہے پٹیشن, یہ کسے ہیں کہا جاتا ہے آؤ تم ڈالو, اس کے بعد بغیر نمبر کے لگ جاتی ہے. اس کے بعد اوپر کا نمبر نیچے, نیچے کا نمبر اوپر آتا تاکہ آواز عمران خان کے نام کی نہ لگے. چند دن پہلے یہ بھی ہوا. اس کے بعد وکیلوں کی گفتگو ہوتی ہے صدیقی صاحب کے ساتھ, یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور وہی فیصلے بھی آ جاتے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ. اور میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, ہم تو سفر کر رہے ہیں نا. میں نے تو مطلب میری تو پبلک کورٹ میں ایک دفعہ انسلٹ کی اس نے, وہ جو انسان نما جج تھا ثاقب نثار, میں تو اس کے بعد پیش ہی نہیں ہوتا. بہت عرصہ ہو گیا میں کورٹ میں نہیں جاتا. میں بریف ایک پس پہ کر دیتا ہوں کہ اس قسم کے پگمیز جو پاکستان کا ہائر کورٹ کے جج بن جاتے ہیں. دیکھیں مجھے تو ایز اے سٹیزن دکھ ہے, وکیل تو میں بعد میں ہوں. یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے, یہ بھی ہمارے جج ہیں رہے ہیں نا. ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. یہ انصاف کے منہ پہ کالا دھبا نہیں دوڑ گیا ہے. لیکن میں ایک بتاؤں, مجھے امید ہے کہ اس کورٹ میں کچھ ججز ایسے ہیں جن کا آج بھی میں احترام کرتا ہوں. مجھے کہنا چاہیے یہ بات جب میں بات کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. اور کچھ آنے والوں سے ہمیں بہت امیدیں بھی ہیں. آنے والوں سے ایک نہیں ہے, بہت سارے جج صاحبان جن کا میرا ویو ان کے بارے میں یہی ہے, دے اسٹینڈ ود لا, دے اسٹینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن, دے اسٹینڈ ود دی انوائرمنٹ, دے اسٹینڈ ود دا پیپل. اچھا, کمال بات ویسے یہ ہے کہ تمام کام کو ویسے ہی کرنے چاہیے. آئین کی تابعداری کرنی چاہیے, قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ کہنا کہ افسر دیانتدار ہے, یہ وہی بات ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے نا, اس کے کچھ ججوں پہ مجھے اتنا اعتبار بھی نہیں ہے جتنا میرے تھانے دار پر ہے. وہ شاید اتنا اہم بھی نہیں, لیکن بات یہ ہے تھانے دار پہ جتنا مجھے بیرسٹر صاحب ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اگر ججز کا کنڈکٹ اتنا برا ہے تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. نہیں, میں نہیں ہو سکتا کہ میں نے منع نہیں کیا, میں نے اور بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا برا ہے تو ہم کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر میں جتنی اسٹرینتھ سے بول رہا ہوں یا میں بولتا ہوں, میں تو شاید بہت زیادہ کرٹیکل ہوں, اور مجھے اندر سے بھی بعض اوقات پیغام ملتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یار ہاتھ حوصلہ رکھ. نہیں, آپ اپنے اندر کی ضمیر کی آواز سے ملتے ہیں ویسے کہیں اور مگر دوستوں سے مل جاتے ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں, لیکن مجھے ایز اے لائر, ایسا نہ بول بیرسٹر, ایسا نہ بول. ایز اے لائر اینڈ برٹش ٹرینڈ لائر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, یہ میرے لیے بہت ہی خطرناک اور شرمناک کام ہے کہ میں بیٹھے ہوئے اپنے دل کے بارے میں اتنے سخت الفاظ, لیکن کرنا ہے. میں آپ کو نہیں روک رہا, بالکل, لیکن آپ ٹھیک کرتے ہیں, آپ ٹھیک کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن یہ آئیڈیا سوسائٹی میں ہونا نہیں چاہیے. واپس آپ کے پاس دیکھیں نا, جب ایک ایسی عدالت کہ جہاں پہ مرنے کے بعد لوگ بری ہو رہے ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک بات کہتا ہوں, مطلب میرا خیال یہ ہے, آپ چھوڑ دیں سیاسی مقدمات کو, عام آدمی جو ہے وہ بھاولپور کے دو بھائی, اس پہ میرا ویو بڑا ڈیفرنٹ ہے. میں بتا دوں گا, اس کے اوپر آتے ہیں کہ میں تو بتاؤں گا کا اصل رول اس جج کا ٹرائل کرو. لیگیسی کی بات کر رہے ہیں. جج صاحبان کو بہت شوق ہوتا ہے, اور صرف جج صاحبان نہیں, جرنیلوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے, میڈیا پرسنز کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں. تو اب جو لیگیسی ڈیفائننگ ویکس ہیں, ان کے اندر کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ ہانٹ کریں گے یا جو ڈیفائن کریں گے جسٹس بندیال کی کورٹ کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو لیگیسیز کا کانسیپٹ ہے کہ ایک چیف جسٹس ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ کے ہیں, کہ وہ پیچھے کیا اثاثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. صحیح ہے. کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک بریف ہے, ایک کیس ہے, اس میں فیکٹس بھی ہیں, اس میں لا بھی ہیں. آپ نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد آپ نے اس پہ ایک ججمنٹ پاس کرنی ہے جو ان اکارڈنس ود لا ہو اینڈ ان اکارڈنس ود دی کلیئر کانشنس ہو. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیگیسی نہیں ہے. اور آپ نے اگر دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ چیف جسٹس صاحبان نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ یا اس طرح
اپنے حدود سے تجاوز کر کے بہت سارے کام کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھے الفاظ سے جو ہے وہ نہیں پہچانا لیکن شاید جاتا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کورٹ امپلوڈ کی ہے. ہم نے کورٹ کو ایکسپلوڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن امپلوڈ کی ہے، یعنی اندر سے جتنے فریکچرڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی پودا اکٹھا وہ لگا کے یہ دیتے ہیں جی کہ ہم نے سانجی ہاتھوں سے پودا لگایا. ویسے مجھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں پکڑی ہیں. صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ ایک ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک بہت بڑے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان سے پوچھا گیا، بڑے کوشچن ہوئے عوام میں سے کہ آپ کو کبھی پریشر محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل ہوا ہے. پریشر ہمیں ہوتا ہے اپنے پروفیشنل ورک کا، ہمارے پہ کیسز کا لوڈ ہے، ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اتنا زیادہ بیک لاک ہے اس کو ہم کیسے کلیئر کریں. لیکن جہاں تک ہمارے بردر ججز کا تعلق ہے، ہم اکٹھے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری پٹیشنز ان کے پاس چلی جاتی ہیں انٹرا کورٹ اپیلز میں، ریویو میں یا دوسرے اس میں. ہم نے کبھی بھی جو ہے کورٹ کے باہر ہم نے کیسز کو کبھی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ ہر جج اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے. ابھی جو اس ملاقات سے متعلق جو ایک بات بھی چلی، اور میں بالکل کہوں گا کہ مبینہ طور پر، اور میں یہ بالکل ایشو ٹیک اپ نہیں کرتا اگر اس کا ڈینائل آ چکا ہوتا. ایک ریومر یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ فیصلے میں نے لکھے رکھے ہیں اور جانے سے پہلے جو ہے وہ میں ریلیز کروں گا تو یہ گورنمنٹ جو ہے فکس ہو جائے گی. یہ پرسپشن، اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا. مجھے حیرانی یہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہوئی، ریومر پھیلی، وہ تو ریومر تو پھیلتی ہے، لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو اباؤٹ دا کورٹ اٹ سیلف، بندیال صاحب کی، کہ جب ایسی باتیں ہیں کہ لکھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کو فکس کرنا ہے، لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں یہ امپریشن بندیال صاحب کے بارے میں کیوں ہے؟ باقی ججز بھی تو ہیں نا، کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، اور پچھلے چند سال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بینچ بنائے اور جس قسم کے فیصلے دیے، چاہے وہ 63A کی تشریح تھی، یا ماضی میں تھوڑا چلے جائیں تو عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا، جس طرح ان کو ریسکیو کیا گیا بہت سارے معاملات میں، چاہے وہ 25 مئی کا توہین عدالت کا معاملہ ہے. تو اس سے یہ امپریشن یہ بنا ہے کہ بندیال صاحب اب اپنی پوسٹ ریٹائرمنٹ پلانز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ان کو خدشہ اور خوف یہ ہے کہ جو ان کے جانشین ہوں گے وہ شاید ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اور رائٹفلی سو، کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے ہیں کہ ایک پوری جوڈیشل انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے جو کہ بندیال کورٹ نے پچھلے چند سال میں انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے. تو وہ انسیکیور بھی ہیں، تو وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ہجوم کے پیچھے، ایک کراؤڈ کے پیچھے، ایک لائرز، سو کال لائرز موومنٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں اور خود کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو یہ شک ہے کہ شاید ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے جو فیصلے ہیں وہ انہیں ہانٹ کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. اور جسٹس قاضی فائزہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو بندیال کورٹ جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیگیسی کو کیسے ختم کرنا ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے پاکستان کی آئین. شاید دینے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی ساتھ کھڑے ہیں، جی ہمارے اعزاز، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں. یہ بھی ہے. از دس اے فیکٹر وین پیپل فیل کہ جی ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں اور ہم بالکل. یہ اگر آپ دیکھیں تو جب بار ایسوسیشنز کا جو پریشر آتا ہے تو پھر اس حوالے سے ججز کی ظاہر ہے وہ ہوتے، اور پھر بار کی پالیٹکس کے اندر بھی ججز اور ججز کے چیمبرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. تو وہ بار کی اپنی پالیٹکس اور جو جوڈیشل پالیٹکس ہے وہ بھی ایک دوسری طرح کی جو ہے نا وہ پڑتی ہے. اب یہ صرف یہ جو بات کر رہے تھے نا آپ جوڈیشل اپنا سیاسی انجینئرنگ کی، اب یہ 2007 سے اب آپ شروع ہو جائیں جب مارشل لا ایمرجنسی پلس جو ہے، اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بحال ہوا تو 4 جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ کے تھے اور وہ رات کو ڈوگر صاحب کو ملے اور پھر انہوں نے اکٹھے حلف اٹھایا. وہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 جج تھے جن میں ایک ثاقب نثار، آصف کھوسر، عمر بندیال اور جسٹس عظمت سعید شیخ تھے، جس میں سے 3 جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے اوپر نیچے. تو ایک عملاً چیف جسٹس آف پاکستان سے عظمت سعید کورٹ سے ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو متی نے بات کی ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کی، آصف سعید کھوسر صاحب کے پاناما بینچ سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ کہاں تک چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، دوسرے کو میں کہتا ہوں کہ بند بینکوں کی رسیدوں کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مجھے ایک ایجنسی
ایجنسی سے مراد کہ ایک جو تحقیقاتی ادارہ تھا اس کے سربراہ نہیں، ہماری ایجنسی وہ تحقیقاتی بھی ہیں اور خبر رساں بھی ہیں آج، دونوں کام کرتی ہیں. وہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کال آئی تو کہا گیا کہ تسی بھیجو جڑیاں بھی رسیداں ہیں، یعنی چیک تے میں ہی کرنی ہے نا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنا عمران خان صاحب کی صادق اور امین کی حنیف عباسی کی درخواست زیر سماعت تھی. ہاں بات کریں، میں بتاتا ہوں. تو اب یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، اب یہ دیکھیے کہ تو پھر یہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ کہ پیچھے سے یہ کنڈے والے جج جو ہیں نا، یہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. کنڈا تو چینج ہو گیا ہے نا، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں. کنڈا جو ہے وہ تو ہٹ گیا ہے، تو یہ وہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ I have to take a break and I come to you about this case as well. چینج ہوا ہے، ہٹا نہیں ہے. ہٹا نہیں مطلب ان سے تو ہٹ گیا، ان کو تو نہیں لٹکایا ہوا. ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ نے نظام انصاف درست نہیں کیا، پبلک پرسپشن اس کے بارے میں درست نہیں کیا، لوگوں کا اعتماد آپ نے بحال نہیں کیا، اور خام خواہ کی ایک دوڑ میں لگ گئے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے، تو حالات پاکستان کے اندر سنبھل نہیں پائیں گے. بریک کے بعد. منصف کے اوپر قوم کا اعتماد بڑا ضروری ہے. بدقسمتی سے منصف کے اوپر قوم کا اعتماد بٹا ہوا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ جسٹس بندیال کا قد جو ہے وہ 14 فٹ کا ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کا خیال ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں، ان کی لیگیسی ڈیفائن ہونے جا رہی ہے. حنیف عباسی کے کیس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ اس وقت مسکرا رہے تھے، مجھے بریک میں جانا پڑا. یہ میں بتا دیتا ہوں، وہ پٹیشن میں نے لکھی تھی اور ہم نے بہت تحقیق کی تھی، جہانگیر ترین والی بھی اور یہ بھی. ہماری پرسیپشن یہ تھی میری ایز اے وکیل کہ عمران خان کا کیس 100% ہے اور جہانگیر ترین کا کیس شاید 60-70-50. اور عمران خان کا کیس 100% کیا تھا، یاد دہانی کے لیے لوگوں کے لیے؟ بھائی اس کی تمام چیزیں جعلی تھیں. یہ جو وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو اس کا 305 کنال والا گھر ہے، اس میں خان صاحب نے 4 سٹینڈ چینج کیے اور ڈاکومنٹ میں 7 مرتبہ ڈاکومنٹ میں بھی ڈیفرنٹ تھا. ہم ایک ایسا بھی ڈاکومنٹ لایا تھا میں، جو اس کی سابقہ بیگم جو میڈم تھی جمیمہ، اس کا ایفیڈیوٹ تھا، وہ سیف اللہ نیازی کا نام تھا، جس میں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی بے نامی کا. اور چونکہ میری طلاق ہو گئی ہے، لہذا میں سیف اللہ سے کہتی ہوں کہ یہ عمران خان کو چھوڑے نا یار. کیا میں کیا بتاؤں آپ کو. تو آپ 100% آپ کو یقین تھا؟ 100% یقین تھا، اور یہ بالکل صحیح کہا. کوئی منی ٹریل نہیں آئی ہے، بینک بند ہو گئے تھے. جن لوگوں کو بعد میں انہوں نے نواز کے افسر عہدے دیے، چیئرمین بنائے، جو آج کل ان کے خلاف بول رہے ہیں، انہوں نے ساری جعل سازی کی تھی. جعل سازوں کا امام اوپر بیٹھا ہوا تھا، رئیس پتہ نہیں کیا کہوں میں اس کو، وہ جو کہہ دیا آپ نے، جو آپ نے نہ کہا وہ اس نے جھرلو پھیرا. اور پرابلم کیا تھا؟ میاں نواز شریف کو نکالنا تھا، لاڈلے کو لانا تھا، امریکہ کا حکم تھا، اس کو عرب ملک بھی ملے ہوئے تھے، ملک کا ستیہ ناش کیا انہوں نے. اور میں ایک فکر کہوں گا، 7 کیوں ابھی تک ہے. ایک تو ریزن وہ ہے، دے نیڈ سم. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک لا آف انرشیا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی چل رہا ہے نا، اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ ہٹ گئے ہیں، کچھ ہٹ جائیں گے، اور کچھ کو اندرونی دباؤ بھی ہے. اور 40 سال جو آپ نے گالی نکالی ہے نا سیاستدانوں کو، اور ایک مسئلہ پیش کیا ہے، آپ اس کمپلیکس میں لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ماننے والی بات. تو پبلک پریشر کے تحت یہ دیکھتے ہوئے کہ جی آج کل ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیو کس کا ہے اور کون آپ کو ہیرو بنا سکتا ہے، could that also be a consideration کہ جاتے جاتے چلیں ٹھیک ہے تنقید تو ہوتی ہے لیکن تعریف بھی تو بہت ہو رہی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ ایک فیشن بن گیا ہے ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، کہ ججز جو ہیں ان کو اپنی تصویر روبز میں اسکرین پہ نظر آنی زیادہ اچھی لگتی ہے. ان کا نام اور ان کے حوالے سے فیصلے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم ٹی وی نہیں دیکھتے. ایسا نہیں ہے، اب تو بالکل دیکھتے ہیں. صبح کے بعد تبصرہ کرتے ہیں. وہ کسی زمانے میں نہیں، وہ ایک جج صاحب نے تو کہا تھا کہ اب نہ تو میری تصویر اور نہ میرے عدالت کی خبر چلے. جسٹس فلک شیر جیسے ججز ہوتے تھے کہ جو کبھی ٹیلی فون بھی نہیں سنتے تھے اور ان کے اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، اور بہت سارے ججز ایسے تھے. اس کی دیکھیں پرانی روایت یہ تھی. انٹرنیشنلی دیکھیں نا، جو ایک سمبل آف جسٹس کیا ہوتا ہے، وہ ایک گاڈیس آف جسٹس ہے جس کے آنکھوں کے آگے پٹی ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سمبل یہ ہے کہ جج کسی کو نہیں جانتا، جج کو کچھ نہیں پتا. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں
जहां पे किसी भी जज के ज़ाती इल्म की बुनियाद पर अगर कोई फैसला हो जाए, मैं समझता हूँ गलत फैसला। लेकिन यहाँ पे तो उनके ज़ाती रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं, उनकी ससु माँ की जो है वो टेप है, उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस बेंच का वो हिस्सा है, मतलब ये इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं कहता हूँ और जजेस लिख रहे हैं आर्टिकल, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लिख के जज साहब बता रहे हैं कि जनाब आप आर्टिकल 4 की वायलेशन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 10 जो है वो मैं देखो उसको वायलेट कर जो रहे हैं। हमारी जो आला अदलिया है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, देखिए हम लाख एतराज़ करें चीज़ों के ऊपर, हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, लेकिन हमें पहले एक आस होती थी, हम लोगों को एक यकीन दिलाते थे कि यार आपको हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अब हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताएं, आजकल डिस्पोजल्स हो रही हैं। डिस्पोजल्स आसान तरीका क्या होता है कि आप बल्क में केसेस लगाएं और उनको खारिज करते हैं, इन्फेक्शियस होने दें। और ये बड़ा गलत ट्रेंड बन गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारा एक केस आउट ऑफ टर्न लग गया। कुछ केसेस हमारे जो थे जिसमें हमने इतनी दफ़ा अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस दी कि उसमें स्टे मैटर है, नहीं एक्सेप्ट हुआ। एक हमने 6 महीने पहले केसेस उसके साथ कनेक्टिंग कोई 150 केस था, वो लग गया। तो मैंने जब इंक्वायर किया तो उसमें जो एक एहलकार थे या एक ऑफिसर थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बताया कि अच्छा ये बल्क केस है। तो बल्क केसेस आजकल लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर 200 या 300 कनेक्टिंग मैटर्स लगे हुए हैं, अगर वो इकट्ठे लग के वो खारिज हो जाएंगे तो डिस्पोजल होगा। मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का कत्ल है। आप इंसाफ लोगों को फराहम करें, डिस्पोजल्स मत करें। बहुत सारे मुतनाज़ा मामलात नती कोर्ट्स टेकअप कर सकती हैं अगर कोर्ट के अंदर इकट्ठ हो। आप रिफ्लेक्ट करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, फिर आप जज साहिबान को इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करते। लेकिन आजकल ये जो ट्रेंड हमने देखा है कि कोर्ट को आप डिस्कस नहीं करते हैं, और जब भी आप करते हैं तो उसके अंदर आप तफरीक करते हैं कि जी, जिस तरह आपने भी कहा कि बाद जज साहिबान बहुत अच्छे करते हैं। दैट्स आल्सो अ बैड लेगेसी, मतलब आप पूरी कोर्ट को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जैक्टली वो तो हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से सरेआम बहुत से जजेस ने, बल्कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी, फिर रिमेंबर 9 जजों का जो बेंच था, सुकड़ते थे उसमें तो जैसे काजी फाइसा खड़े थे, चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, वो बारी बारी करके कुछ दिनों के बाद 3 जजेस वहाँ से फिर चले गए, फिर आखिर में एक और जजेस, और फिर एंड पे आपने देख लिया क्या हुआ। और उससे पहले भी जो इसी तरह 9 रुकनी बेंच बना था, वो भी फिर 5 रुकनी पे आ गया और इलेक्शन। तो जब चीफ जस्टिस जो एक कमांडर है, जो एक कायद है अपनी कम्युनिटी का, अगर वो चंद लोगों को बुला के अपनी कम्युनिटी के कितने जज होते हैं, 15 जजेस हैं, उनको वो संभाल नहीं सकता, और वो एक लेगेसी छोड़ने की बात कर रहा है, उनको वो इकट्ठा रख नहीं सकता, और फिर वो एक रिक्यूज़ल के ऊपर फैसला महफूज करके बैठा है कि मैं सोच के बताऊंगा कि वो मैं सास की वजह से मैं केस सुनूं या ना सुनूं। इसमें सोचने की क्या बात है। उनके एक साथी जज ने उसी वक्त खुली अदालत के अंदर जब एतराज़ हुआ, जस्टिस मंसूर उठ के चले गए, उन्होंने कहा जी मुझ पर एतराज़ हो गया, मैं चला जा रहा हूँ, और उस पर भी आप नाराज़ हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये जज और पटिशनर के बीच का मामला होता है, जज की मर्जी है रिक्यूज़ करे, और उस रिक्यूज़ल पर भी आप नाराज़ हो रहे हैं। एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि हाइप भी इस कोर्ट के गिर्द बहुत थी, और मुझे पंजाब के अंदर इंतखाबात के मामले के ऊपर हाइप याद आ रही है। हम तो रोजाना के हम तो अपने ट्रांसमिशंस तैयार करके बैठे हुए कि अब गिराई फेडरल हुकूमत और तब गिराई, अब कंटेम्प्ट में इन्होंने फारिग किया। उसका जवाब करते जी बताइए, करते करते छोटी ईद, बड़ी ईद, मतलब मुहर्रम, फिर उसके बाद सफर, दिसंबर, यही है उसका वजह वो है, ये इनकी वजह नहीं वजह वो है जो इन्होंने बताई है। अच्छा, मैंने कहा कि ये है इसकी वजह। नहीं, ये तो बड़े हमारे अच्छा बात ये है कि जो इन्होंने कहा ना देवी, मैंने आपको पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था, रोम और यूनान की इंसाफ की देवी जो है, जो बता रहे हैं, वो अंधी होती है, पट्टी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं फिर कहता हूँ, हमारी पट्टी उतर चुकी है, ऐनक लग चुकी है, नीली पीली, दूसरा क्या रत्ती, एक वो एक सियासी जमात के झंडे की, हाँ, और एक जो है ना वो तलवार, वो अवाम के नुमाइंदों का सर काटती है और उधर उनके पाँव में चली जाती है। उर्फी के बकौल कि जब तूने तलवार उठाई तो दोस्तों का सर सलामत हो, ठीक, और बाकी तराजू है ना, वो तराजू के दोनों पलड़े कोई नहीं। ये तो आपने बड़ी तस्वीर की ऐसी की तैसी कर दी, शायरी कर दी मैंने। नहीं, शायरी नहीं कर दी आपने, ये फैक्ट मसक कर दिया आपने, ये सारा इमेज ही आपने तबाह कर दिया। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान के अवाम को और मुझे ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद जजों पे उतना भी एतमाद नहीं है जितना मुझे अनारकली के SHO पे।
آپ نے ابھی تھانے دار کا لفظ استعمال کیا. پر کم بیک ہائپ بہت زیادہ تھی. انارکلی کا نارملی خاص وجہ ہے. اور جج صاحبان جو ہے نا دے ٹرائی ٹو لیو اپ ٹو دیئر ہائپ ڈیلیور کرنے کے. لیکن اس کیس کے اندر جتنا غبارہ انفلیٹ کیا گیا تھا پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کا, اور ساری میٹنگز, اور آپ انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ آف دا ریکارڈ بریفنگ وغیرہ, غلام محمد ڈوگر, واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا, اس سے ایروڈ کیا انہوں نے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جورسڈکشن کو بھی ایروڈ کیا. مطلب وہ تو ایک الیکشن کروانے کا معاملہ تو دوسری طرف ہے, لیکن جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں انہوں نے بھی اسی آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہائی کورٹس بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, آپ نے ہائی کورٹس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ دو جو جج صاحبان تھے جنہوں نے وہ از خود نوٹس لیا ڈوگر کے اب ٹرانسفر کے کیس کے اندر, وہ شاید کہیں کنڈے والے جج ہیں کہ وہ اس کے بعد پھر الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ تو غدر بود ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ حیرت کی اور ہم میں سے بہت سارے جرنلسٹ تھے نا, ہم نے کہا کہ چلیں اچھا موقع ہے, یہ آئینی معاملہ ہے اور اس کے اوپر بالکل سٹینڈ لینا چاہیے, انتخابات فوری ہونے چاہیے. We took that stand and then nothing happened. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنیادی غلط کر دی. پینڈنگ معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس لے کے آپ نے چار جو ججوں نے بالکل ٹھیک طرح سے اپنا فیصلہ, انہوں نے کہا کہ یہ بنتا ہی اسی سے مجھے بریج لگے رکھا وقت صاحب کو جانتے ہیں ملٹری کورٹس کے اوپر. another hype about military courts کہ جی یہ تو اس کو عمران خان کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے. آپ کو ابھی تک کیا لگتا ہے ملٹری کورٹس کے اوپر جو آپ نے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ملٹری کورٹس کا جہاں تک ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو سب سے زیادہ جس کو چیلنج کیا گیا ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا سیکشن 2(1)(d) کا بھی رومن 1 and 2 ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ رومن 2 ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جس کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرم کے ارتکاب کا الزام ہوگا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ میں بات کروں گا. اگر آپ بریک پہ جا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو ڈسٹنکشن ڈرا کر کے دوں گا کہ کن صورتوں میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں دو طرح کی سزائیں ہیں اور تحقیقات ہیں. ایک سویلین ہیرارکی میں ہے اور ایک ملٹری ہیرارکی میں ہے. وہ کیوں یہ ڈسٹنکشن ہے, اس پہ میں آپ کو ذرا تھوڑا میں ٹائم از کائنڈ شارٹ, لیکن میں آپ سے سینس لینا چاہوں گا کہ پنجاب کے انتخابات کی طرح جس میں کے پی منہا کر دیا گیا, اس کو بات نہیں ہوتی تھی, ملٹری کورٹس کے بارے میں بڑی ہائپ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہائپ ہے اور جاتے جاتے جو خدشات ہیں کہیں اڑا نہ دیں اس معاملے کو, وہ خدشات پورے نہیں ہوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو پنجاب کا الیکشن جو تھا وہ تو ایک گون سٹوری ہو گیا. اب تو چونکہ جنرل الیکشنز آ رہے ہیں, اور ایک یہاں پہ کویسچنیبل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے تو سینسٹیوٹی شو کی. کے پی کے الیکشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو متبادل جو وہ ہے ریمیڈی اویلیبل ہے آپ وہ اپلائی کریں. تو جب دوسرے دن پٹیشن آئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اس پہ اعتراض لگا دیا گیا کہ آپ کے پاس ایک متبادل دادرسی ہائی کورٹ کی شکل میں موجود ہے, اور وہ جب ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ میں وہ میٹر گیا وہ ابھی بھی وہاں پینڈنگ ہے. تو یہ ایک یونیفارمٹی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے. ضرورت ہے آپ سے بھی ہائپ پہ بتائیے. یہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے اس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, اور آپ اندازہ کریں کتنی لاپرواہی ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کی اور معذرت کے ساتھ چیف جسٹس کی, کہ نظر ثانی اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی سماعت ہو رہی ہے, اور نظر ثانی کیا ہو رہی ہے سماعت شارٹ آرڈر کے اوپر جس میں ریزن ہی نہیں ہے, اور اس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اور پھر جو نظر ثانی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون, جس میں زیادہ جانے نا پارلیمنٹ کا جو قانون ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی جو ہے اب وہ ایک لارجر بینچ سنے گا, ڈیٹیل ریزننگ اس کی سامنے آئے گی, لیکن سامنے آئے گی, فیصلہ ہی نہیں. اچھا وہ لا بھی جو ہے اس کو سسپینڈ بھی نہیں کیا, اس پہ عمل بھی نہیں کیا جا رہا. اور پہلے والا جو لا تھا پریکٹس پروسیجر کا وہ 8 ججز سن رہے تھے, یہ والا لا اپنے سامنے لگا لیا 3 ججز لے کے بیٹھے ہوئے. تو یہ اتنی تضادات ہیں کہ اس میں ریویو کے اندر کم از کم فیصلہ نہیں آ سکتا. ہاں اگر کوئی توہین عدالت کی انڈیپینڈنٹ کارروائی کرے تو اس کے اندر کوئی سخت فیصلہ دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ جاتے جاتے کوئی ایسا سخت فیصلہ دے سکتے ہیں یا کہ دینے کی پوزیشن میں ہیں, کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ جو ان کے خدشات ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ وہ سکون سے رہ سکیں گے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس میں ایک بالکل آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جہاں پر گفت و شنید بھی ہوئی, پنڈی کے ساتھ ہوئی یا پارے کے ساتھ ہوئی, ساری ڈاکومنٹڈ ہے. عام کیسز کے اوپر ان کو ایشورنسز دی گئیں, پھر وہ ایشورنسز جو ہیں وہ بانتیجہ ثابت نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کی بات کے معاملات اور ہیں, ریٹائرمنٹ سے پہلے کے معاملات بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. نہیں, ایک ڈینجرس پہلو آپ چھوڑ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لا منسٹر جو ہیں ان کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ججز کے اوپر
کس کے کہنے کے اوپر 2 جج جو ہیں وہ کروائے تھے اور وہ کس کے ذریعے سے کیا ڈیل ہو رہی تھی. پولیٹیشین تو ڈیل کر لیتا ہے, جج صاحبان نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ڈیلنگ کب سے کرنا شروع. میں لندن گیا تھا اسپیشل میاں صاحب مطلب ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو ایشو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. سب ساری مینوورنگ جو ہے نا وہ یہاں سے ہوتی ہے. کس وقت میرا بیٹا کتنا بڑا ہوگا اور اس وقت کون سا جج ہوگا جو اس کو ہائی کورٹ کا جج بنائے گا. میں نے تو اسپیشل جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ آپ ریکویسٹ کی تھی, سفارش کی تھی, لگا دیں. تیسی میں نے کہا 2 ثاقب نثار ہم کیوں لا رہے ہیں نئے, میں اوپن نہیں بتا رہا ہوں, لیکن میاں صاحب نے بتایا نہیں, پہلا بھی تو میں ہی لے کے آیا نہیں, وہ اللہ معاف کرے, وہ بات کھوسا صاحب وہ بات یہ کہ چلو میاں صاحب نے کہا میں تو ان معاملات میں نہیں ہوں, لیکن جہاں کچھ ہو رہا تھا وہی کچھ تو یہ بتا رہے ہیں, میں اس کا پریویو ہوں. جب ایلیگیشن اس طرح کی ہوگی تو بھئی یہی کچھ ہوگا. یہ پورا سسٹم راٹن ہے. ججوں کی اپائنٹمنٹ کا نظام ہم نے بنایا تھا جوڈیشل کمیشن والا, یہ اس سے بدتر ہے جو ایگزیکٹو کرتی تھی. I have to leave it there. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ اس امید کے اظہار کے ساتھ کہ آج کل جو آپ کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے لیگیسی کو ڈیفائن کرتا ہے. کوئی یوٹیوبر نہیں ڈیفائن کرے گا, جو اعمال کیے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں اور وہی آپ کی لیگیسی کو ڈیفائن کریں گے. آئے ناظرین, ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں. لاہور میں 30 سال بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 251 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جس کے اندر تباہی تو اپنی جگہ پر ہے, انسانی جانوں کا زیاں بھی ہوا, 7 افراد جاں بحق ہوئے, اور آئندہ 5 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ کو ابھی لاہور لے چلتے ہیں اور وہاں پہ جاننا چاہتے ہیں کہ بارشیں تو ہوتی ہیں, لیکن ہمارے بڑے شہر جو ہیں, کراچی ہو یا لاہور ہو, وہ تباہی و بربادی کا یکدم شکار کیوں ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس وقار شیخ موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے, لیکن شہری معاملات کو اور شہری ڈیولپمنٹ کو بڑی گہرے نظر سے دیکھتے ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو ظاہر ہے بارش غیر معمولی ہوئی, لیکن جو معاملات شہر کی ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کتنا متاثر کیا جو نقصان ابھی تک ہوا؟ لاہور میں تو میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑا لیپس یہ ہے کہ لاہور ڈیوائیڈڈ ہے انٹو ویریس اتھارٹیز. اس میں ایک سبسٹینشیل پورشن آف جو سٹی ہے وہ دیٹ از گورنڈ بائی میونسپل کارپوریشن, یا یہاں پہ لاہور میں جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. لائک وائز ایک سبسٹینشیل پورشن جو ہے اس کو ایل ڈی اے دیکھتا ہے, ایک پورشن کو ڈی ایچ اے دیکھتا ہے, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلسٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اس کو دیکھتی ہیں. تو ان کی اپنی اپنی لیول کی ڈیولپمنٹ ہے, اپنی اپنی لیول کی گروتھ ہے. تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے. آپس میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈی لنک کی وجہ سے بھی یہ سارے لیپسز جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں. اور لائک وائز لیک آف ایڈمنسٹریشن بھی ہے کہ جہاں واسا نے اپنا رول پلے کرنا ہے وہاں کو جورسٹکشنل ان کے کانفلکٹس بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ انکنٹرول رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی پراپر ڈرینیج. تو جس قسم کی, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, جس قسم کی بے ہنگم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور اس بے ہنگم ڈیولپمنٹ کے اندر پرویز الہی صاحب کی حکومت جاتے جاتے اضافہ کر گئی, جس کو کورٹ کے اب میرے خیال میں وہاں پہ رکا ہوا ہے وہ, لیکن آپ کو انٹینٹ شو کرتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے شہروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جہاں پہ درخت ہونے چاہیے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیتے ہیں, جہاں پہ ڈرین ہونے چاہیے وہاں پہ پلازے کھڑے کر دیتے ہیں. تو جو بے ہنگم ڈیولپمنٹ ہو چکی اس کی موجودگی میں کیا کوئی بھی ادارہ بھلے جتنا بھی ایفیشینٹ ہو کچھ کام کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرے خیال میں کام کرنے کا مارجن تو بیسیکلی جو رول ہے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں, ان کے جو بیسک فنکشنز ہیں وہ تو انہوں نے پرفارم کرنے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اگر سٹی کی گروتھ جو ہے اگر وہ بے ہنگم ہوئی ہے تو اس بے ہنگم گروتھ کا ذمہ دار بھی تو یہ ادارے ہی ہیں نا جی. انہوں نے انہی اداروں نے ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا ہے. اب یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اس کی گروتھ کرتے جائیں اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو امپروو نہ کریں اور انفراسٹرکچر کو اسی طرح اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. اگر آپ لاہور سٹی کی مثال لیں تو جو روڈز میں جن روڈز کے اوپر 10 سال پہلے پانی کھڑا ہوتا تھا اب بھی ان کے اوپر ویسے ہی پانی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلیور ہے
ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا جو اپنا رول پراپرلی پرفارم نہیں کر پا رہے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو گروتھ ہے 10 سال پہلے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پر نہیں تھیں, اب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. آپ کے خیال میں ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کس نے کہاں پر کتنا جگہ گھیرنی ہے, کس طریقے سے بنائیں گے, یہ تمام نظام آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا نا جی؟ دیکھیں, جہاں تک اگر آپ کو جو اسپیسیفک کویسچن ہے بارش کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, اس میں جب کوئی ہاؤسنگ اسکیم اپروو ہوتی ہے تو واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی جو ہے لاہور کی, جس کو ہم واسا کہتے ہیں, یہ سوسائٹی سے پر کنال بیسس پہ ان کو چارج کر لیتی ہے کہ جی جو سیوریج ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, ٹرنک سیور بنائیں گے, لائن ڈالیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جو اب تک اپروو ہوئی ہیں, ان سوسائٹیز کی اپروول کے وقت ان کو چارج تو کر لیا گیا ہے, لیکن وہ ٹرنک سیور سسٹم کبھی بھی نہیں ڈالا گیا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی بیسیکلی ہونی چاہیے. ان کو پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو بلینز آف روپیز آپ لے چکے ہیں ویریس ہاؤسنگ اسکیم سے, ان کو ٹرنک سیور پرووائڈ کرنے کے لیے, پورا ڈرینیج سسٹم ڈالنے کے لیے, وہ کیوں نہیں ڈالا گیا, اور وہ پیسہ کدھر ہے؟ تو اور جو دوسری جو آپ کی بات ہے کہ جب تک یہ ٹرنک سیور سسٹم, یہ چیزیں آپس میں نہیں بنتی, تب تک ان کو جو ہاؤسنگ اسکیم کی فردر گروتھ جو ہے اس کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے, یا اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب تک وہاں تک ٹرنک سیوریج نہیں پہنچتا تب تک وہ اپروول جو ہے اس کو پھر کنڈیشنل کیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ باقی ڈیولپمنٹ تو کر لیں, لیکن جب تک پراپر سیوریج کا سسٹم وہاں تک واسا کا سسٹم سے لنک نہیں ہو جاتا تب تک پھر ان کو آپریشنل ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. بالکل آخر میں ظاہر آپ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم موسمی جو تبدیلیاں ہیں اب وہ ہماری قسمت کا, زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. دنیا بھر کے اندر جو ٹرینڈز ہیں اس سے واضح ہے کہ یہ جو فینومینا ہے ایل نینو کا, یہ تو اگلے 5-6 سال رہے گا. ٹیمپریچرز کو آپ دیکھ لیں, غیر معمولی شدید قسم کی بارشیں بھی ہوں گی. تو جب میں دیکھتا ہوں جو رد عمل ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہی بارش ہوتی ہے تو جو حکومت کے نمائندگان ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور پھر آ کے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. بٹ دیٹس ناٹ انف. کس قسم کی ڈیبیٹ آپ چاہیں گے پاکستان میں ہو تاکہ اس قسم کے بھونچال سے ہم بچ سکیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ادارہ جس کام کا ذمہ دار ہے, یہ روڈز پہ آنے کی بجائے ان اداروں کے ہیڈز کو بلایا جائے اور ویل ود ان ٹائم بلایا جائے. موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ آج بیٹھے بیٹھے تو نہیں آ گئی. موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے جو ریپرکاشنز ہیں, جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہمارے نالج میں ہیں. ہمیں ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں انوائرمنٹ کو جو ڈیل کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ ساری جو الارمنگ سچویشن ہے پی ڈی ایم میں, باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دیٹ از ریٹن آن دا وال کہ یہ تبدیلی ہے اور اس سے اس طرح سے بارشیں آئیں گی, پری مونسون جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کے, بیسٹ وے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یہ پانی کے سسٹم کو, چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو چیف منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ واسا کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آپ نے پورے لاہور میں جو ٹرنک سیور ڈالنا تھا اور جس کے لیے آپ تمام ہاؤسنگ سکیمز کو چارج کر چکے ہیں, وہ سیوریج کہاں ہے اور وہ اب تک کیوں نہیں ڈالا گیا. اوکے, دیٹس ا فنڈامنٹل کوسچن. یس, 40% ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. تو یہ فنڈامنٹل کوسچن آپ ریز کریں اور اس کو ایڈریس کریں تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ مونسون میں آئی کین بیٹ کے چیزیں جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ہیو ٹو لیو اٹ. آئی ایم سوری وقاص صاحب, وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر بیکاز دی ٹائم از اپ. ہم اس وعدے کے ساتھ کہ اس کو ہم ٹیک اپ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے بارشوں سے متعلق, پانی سے متعلق, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, جن کو ہدایت اور تدبیر متاثر نہیں کرتی, حالات پھر سبق سکھاتے ہیں. تو حالات سے سبق بھی اگر ہم سیکھ لیں تو پتہ چلے کہ ہمیں پلاننگ لازمی کرنی ہے, جس کے فقدان کی وجہ سے ہمارے شہر جب بھی بارش ہوتی ہے ڈوب جاتے ہیں.